مختصر حمد و ثنا کے بعد رمضان مبارک 1447 ہجری اس کا پہلا جمعہ، آج ہم جمعے کی اس نشست میں اپنے علم اور اپنے عمل کے لیے رمضان کے روزے اور قرآن کا جو باہمی تعلق ہے اسے جانیں گے، اسے سمجھیں گے۔ دعا بس ہم سب کی یہی ہونا چاہیے اپنے خالق اور مالک سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی بندہ رحمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو بندہ مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے روزے یہ تربیت نفس کے لیے ہیں، یعنی آسان لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں نفس کی تربیت، نفس کے تزکیے کا یہ ایک کورس ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح زمانے جہالت میں عرب لوگ اپنے اونٹوں کو، اپنے گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے اس بات کی ٹریننگ دینے کے لیے کہ وہ صحرائی علاقوں کے مشکل سفروں کے قابل ہو جائیں، اس لیے کہ دور دراز کے سفروں میں بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکیں۔ صحرائی علاقوں میں جو تند ہوائیں چلتی ہیں، تیز ہوائیں چلتی ہیں، جو لو کے تھپیڑے پڑتے ہیں، اس کو وہ سہ سکیں۔ اور اس لیے کہ قبائلی جنگیں جو ہوتی ہیں ان قبائلی جنگوں میں بھی یہ گھوڑے، یہ اونٹ استقامت کا پہاڑ بن جائیں۔ تو جس طرح زمانے جہالت میں عرب لوگ اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کو مشکلات کے لیے تیار کرتے تھے اور اس کے لیے وہ جملہ کہتے تھے صام الفرس صوما، گھوڑا روزے سے ہے، وہ کھا نہیں رہا، وہ پی نہیں رہا، وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح صوم کی عبادت ہم مسلمانوں پر بھی فرض کی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا، جب رمضان کی آمد ہوتی، جب رمضان آ جاتا تو بالکل ابتدا میں ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو رمضان کے لیے ذہنی طور پر، قلبی طور پر تیار کرنے کے لیے خطبات ارشاد فرماتے تھے، اور روایات کے مطالعہ ہمیں یہ بتاتا کہ بہت سارے ایسے خطبات نبی علیہ السلام کے حدیثوں کے اندر موجود ہیں۔ ایک خطبہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ارشاد سمجھ کر آپ سنیے کہ ہمارا نبی ہمیں اس رمضان کے لیے ذہنی طور پر، قلبی طور پر تیار کر رہا ہے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن الفاظ میں ہم مسلمانوں کو رمضان کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ بخاری مسلم کی معروف روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل یضاعف، بڑھایا جاتا ہے، ملٹی پلائی کیا جاتا ہے، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ابن آدم کے عمل کو بڑھا دیا جاتا ہے، ملٹی پلائی کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قانون سے جس چیز کو مستثنیٰ کیا ہے الا الصوم، وہ روزہ ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ عام دستور سے، عام قانون سے روزے کو میں نے علیحدہ کیوں کیا؟ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ خاموش عبادت ہے، یہ خاموش عبادت بندے نے میرے لیے کی ہے۔ يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، اس نے اپنی شہوات کو کنٹرول کیا ہے میرے لیے، اس نے اپنے کھانے پینے پر روک لگا لی ہے میرے لیے، تو لہٰذا جزا بھی میں دوں گا۔
خاموش عمل کی اللہ تعالیٰ خاموش جزا دے گا. یعنی ہندسوں میں ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے روزے کا اجر نہیں بتایا جس طرح کہ دیگر اعمال کا اجر ہندسوں کے اندر بتا دیا ہے. خاموش عمل ہے. اللہ رب العالمین نے جزا کو بھی خاموش رکھا ہے. اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ رب العالمین اپنے فضل کے خزانے سے نہ جانے کیا ہمیں عطا کر دے. وہ شہنشاہ کائنات ہے، وہ بادشاہ کائنات ہے، کل کائنات اس کی مٹھی میں ہے. اگر اس ہمارے خاموش عمل سے اللہ رب العالمین راضی ہو جاتا ہے تو سوچیں آپ، اللہ رب العالمین نے جزا بھی خاموش رکھی ہے، وہ اپنے فضل سے کیا نواز دے، وہ اپنے فضل سے کیا کچھ ہمیں دے دے. پھر نبی علیہ السلام نے رمضان کے روزوں کے لیے اپنے صحابہ کو تیار کرتے ہوئے کہا تھا للصائم فرحتان، روزے دارو تمہارے لیے دو خوشیاں ہیں، یعنی دو مواقع ایسے ہیں جہاں تمہیں خوشی نصیب ہوگی. فرحت عند فطری، جب روزہ افطار کرو گے تو ایک فطری خوشی تمہیں حاصل ہوگی. ظاہر ہے 14-15 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنے کے بعد جب ہم روزہ کھولیں گے تو قلبی تقاضا ہوگا، فطری تقاضا ہوگا، نیچر سے آواز آئے گی. اب اللہ رب العالمین کا حمد کا ترانہ ہم پڑھیں گے اور کیا کہیں گے؟ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اللہ روزہ رکھا بھی آپ کے لیے ہے اور آپ کے دیے ہوئے رزق پر ہی میں نے روزہ افطار کر لیا ہے. یعنی پابندی لگائی تھی تو آپ کے کہنے پر، اور پابندی اٹھائی ہے تو آپ کے کہنے پر. تو پہلی خوشی جو روزے دار کو حاصل ہوتی ہے وہ اس وقت کہ جب وہ 14-15 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنے کے بعد اللہ کے نام پر اس روزے کو افطار کرتا ہے. اور دوسری خوشی کب حاصل ہوگی؟ عند لقاء ربہ، جب رب العالمین سے ملاقات ہوگی. سوچے تو صحیح، میں نے کبھی کبھی جنت کا تعارف کرواتے ہوئے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ اللہ کے بندوں، قرآن جا بجا یہ بات کہتا ہے جنت کی وسعت آسمان و زمین ہے. ابھی تو سائنس نے صرف 5% کائنات دریافت کی ہے، 95% ڈارکنیس ہے، اندھیرے کے اندر ہے. وہ اللہ رب العالمین جس کے ہاتھ میں کل کائنات ہے، جب اس سے ہماری ملاقات ہوگی، جبکہ ہمیں یقین ہے کہ اس سے ہماری ملاقات ہونی ہے، ہمیں یقین ہے اس کے سامنے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے، ہمیں اس بات کا یقین ہے اس دن اللہ رب العالمین جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا، کامیابی ناکامی کا فیصلہ کرے گا. جب اس یقین کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جائیں گے تو کیا ہم اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے شہنشاہ کائنات سے اچھی امید و توقع نہیں رکھتے؟ پھر نبی علیہ السلام نے مزید ہمارے ذہنوں کو، ہمارے قلبوں کو رمضان کی عبادت کے لیے، روزے کی عبادت کے لیے تیار کرنے کے لیے کہا وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ سے اٹھنے والی بساند، روزے دار کے منہ سے اٹھنے والی بدبو اللہ رب العالمین کو مشک عنبر سے زیادہ محبوب ہے. یعنی ایک اصول یہ سمجھ لیں، جو عبادت کی علامت ہوگی، جو عبادت کی نشانی ہوگی، جو عبادت کا اثر ہوگا، اللہ رب العالمین عبادت کے اس اثر سے، اللہ رب العالمین اس عبادت کی نشانی اور علامت سے محبت رکھتے ہیں. اب ظاہر ہے بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے اگر منہ میں ہلکی پھلکی بسانت پیدا ہو گئی ہے، بدبو پیدا ہو گئی ہے، تو روزے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو وہ بدبو بھی مشک عنبر سے زیادہ محبوب ہے. ابھی ہمارا نبی ہمیں رمضان کے روزوں کے لیے تیار کر رہا ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزہ گناہوں سے بچانے والا ہے، روزہ معصیت سے بچانے والا ہے، روزہ انسان بنا دینے والا ہے، روزہ ابن آدم کا احساس ہمارے اندر اجاگر کرنے والا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص روزے سے ہو فلا یرفث ولا یسخب، نہ تو وہ بد کلامی کو زبان پر لے کر آئے، نہ وہ دنگا فساد مچائے، اور اگر
اس نے خود تو اپنے اوپر پہرے بٹھا لیے ہیں، اپنی زبان پر بھی پہرے بٹھا لیے ہیں، اپنے ہاتھوں پر بھی پہرے بٹھا لیے ہیں، لیکن کوئی دوسرا شخص آ کر اسے ڈسٹرب کر رہا ہے، کوئی دوسرا شخص آ کر فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ اس سے گالم گلوچ کر رہا ہے، اس سے لڑنا چاہتا ہے، تو فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ روزے کا تقاضا یہ ہے کہ روزے دار کیا کہے کہ بھائی تم گالی دینا چاہتے ہو دے لو، میرا روزہ گالی دینے سے مجھے باز رکھتا ہے، تم لڑنا چاہتے ہو کسی اور سے لڑ لو، میرا روزہ مجھے روکتا ہے کہ میں اس دنگے فساد کا شکار ہو کر تمہاری بدتمیزی کا جواب دوں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں مسلمانوں کو، اپنے صحابہ کو رمضان کے لیے تیار کیا کرتے تھے۔ آج دوسرا روزہ ہے، توقع کی جا رہی ہے اس بار پاکستان میں پورے 30 روزے ہوں گے۔ تیار کریں دوست، اللہ کی قسم اگر ہم ان 30 روزوں کو رکھ گئے اس طور پر کہ یہ خدا کی رضا کے لیے ہے، یہ خدا کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہے، ہم بہت ساری اپنی اخلاقی خامیوں پر قابو پا لیں گے، اپنی بہت ساری برائیوں پر قابو پا لیں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی خامی ہمارے اندر موجود ہو، کوئی ایسی کمزوری ہمارے اندر موجود ہو جو خامی اور کمزوری ہمیں کامل انسان نہ بننے دے رہی ہو، مکمل انسان نہ بننے دے رہی ہو۔ روزے کی اس برکت سے اللہ کی قسم اس خامی، اس کمزوری پر ہم قابو پا جائیں۔ نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، اس رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو مسجد کے کھوٹے سے باندھ لیں، اللہ رب العالمین کی کتاب سے اپنے آپ کو مضبوطی سے باندھ لیں، اور اللہ رب العالمین سے جتنی گاڑی دوستی ہم کر سکتے ہیں، جتنی پکی دوستی کر سکتے ہیں، اتنی گاڑی اور پکی دوستی کرنے کا اللہ رب العالمین سے ایک ارادہ کر لیں۔ دیکھیے گا کتنی برکت ملے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک بات سمجھتے چلے نا، وہ یہ بات ایمانی جذبے سے، عمل کے جذبے سنیے گا دوستو۔ روزے کی عبادت یہ جسمانی تکلیف کے لیے نہیں ہے، روزے کی عبادت اخلاقی ترقی کے لیے ہے، لہٰذا جسمانی تکلیف کو ایک طرف رکھیں، آپ روزے کی جو اخلاقی ترقی ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ آپ اگر روزے کی اخلاقی اور روحانی ترقی ہماری مطمع نظر ہوگی، انشاءاللہ ہمارے اندر بدلاؤ آئے گا، ہمارے اندر ٹھہراؤ آئے گا، ہم انشاءاللہ اپنی بد نصیبی کو کوسیں گے نہیں، اپنی بدقسمتی پر روئیں گے نہیں، بلکہ اپنی قسمت اور اپنے نصیب کو بہتر سے بہتر کرنے کے قابل اپنے آپ کو بنا لیں گے۔ تو روزہ جسمانی تھکاوٹ کے لیے، یہ جسمانی تنگی میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن آپ کے رسول نے کیا کہا؟ بخاری کی معروف روایت ہے جس کے راوی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تسحروا، سحری کرو، فإن فی السحور برکہ، سحری کرنے میں برکت ہے۔ ایک تو آپ کے پاس شرعی عذر ہے، آپ سحری نہیں کر سکے، ایک سحری آپ نے اس لیے نہیں کی کہ جسم کو زیادہ تھکاوٹ دینی ہے، آپ نے جسم کو آپ نے زیادہ لاغر کرنا ہے، جسم کو آپ نے زیادہ تکلیف میں رکھنا ہے۔ مذہب اس کو پسند نہیں کرتا۔ مذہب کی تعلیم یہ ہے سحری دیر سے کرو، جتنی دیر کر سکتے ہو سحری دیر سے کرو، اور افطار کے معاملے میں افطار جلدی کرو۔ اگر سحری اس نیت سے جلدی کی کہ جناب جسم کو تکلیف زیادہ ہوگی خدا راضی ہوگا، یہ بھی مذہبی تعلیم کے خلاف ہے۔ افطار کرنے میں مزید دیر کی صرف اس لیے کہ جسم کو تکلیف ہوگی، جسم تھکے گا، اللہ راضی ہوگا، یہ بھی مذہبی ذہنیت کے خلاف ہے۔ آپ وقت پر روزہ رکھیں، آپ وقت پر روزہ افطار کریں، یہ ہے اللہ رب العالمین کی رضا۔ لیکن اس روزہ رکھنے میں، روزہ افطار کرنے میں جو چیز اصل میں مقصود ہے وہ کیا ہے؟ آپ کی روحانی ترقی، آپ کی اخلاقی ترقی، کہ آپ کے اخلاق میں کیا بدلاؤ آیا، آپ کے رویے میں کیا بدلاؤ آیا، آپ کی زندگی میں کیا بدلاؤ آیا، آپ کی سیاست میں کیا بدلاؤ آیا، آپ کی سوچ و فکر میں کیا بدلاؤ آیا، آپ کی گھریلو زندگی میں کیا بدلاؤ آیا، آپ کی خاندانی زندگی میں کیا بدلاؤ آیا،
آپ کے ریت رواج میں کیا بدلاؤ آیا، آپ کے رشتے نبھانے میں کیا بدلاؤ آیا؟ اخلاقی ترقی، یہ ملحوظ خاطر رہنا چاہیے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستوں وہ حدیث کون نہیں جانتا جو سنن دارمی کے اندر موجود ہے، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب یاد رکھیے رسول اللہ نے جملوں کے اندر بات کو سمیٹا ہے۔ رسول نے کہا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، کتنے ہی روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں روزے کا بدلہ صرف بھوک اور پیاس کی صورت میں ملتا ہے۔ یعنی جس شخص نے روزہ صرف بھوک اور پیاس کے نام پر رکھا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے میرے اندر بدلاؤ کتنا آ رہا ہے، میرے اندر ٹھہراؤ کتنا آ رہا ہے، میری گفتار حسین ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، میرا کردار قابل تعریف بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا۔ تو کتنے ہی روزے دار ہیں جو اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں کرتے۔ اور پھر رسول نے کیا کہا؟ کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں، کتنے ہی راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں، کتنے ہی تراویح پڑھنے والے، قیام رمضان کرنے والے ایسے ہیں جنہیں رات کی نیند یا رات کی بیداری کے علاوہ کچھ اور حاصل نہیں ہوتا۔ تو دوستو اصل چیز وہ جسمانی تھکاوٹ نہیں ہے، اصل چیز روحانی ترقی ہے، اور ہم سب مسلمانوں کی نظر اس روحانی ترقی پر ہی رہنی چاہیے۔ اب اگر دو وقتوں کے دماغ حاضر ہیں، جو بات میں کہنے لگا ہوں نا اسے مومنانہ جذبے سے سنیں۔ دیکھیں جو باتیں میں یہاں کرنا چاہتا ہوں نا، میں خود ایک مذہب کا طالب علم ہوں، آپ سب کی طرح میں بھی گناہ گار انسان ہوں۔ معاشرے میں جو تباہی آپ کو نظر آتی ہے، خاندانوں کے اندر جو بٹوارہ آپ کو دکھائی دیتا ہے، سیاست کے اندر جو ادھم بازی آپ کو دکھائی دیتی ہے، یہ گلیوں کے اندر جو طوفان بدتمیزی آپ کو نظر آتا ہے، یہ محلے کی سطح پر جو آپ کو ٹکراؤ نظر آتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان ہیں، وہ کلمہ گو ہیں، وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، وہ رسول کو ایک مانتے ہیں، لیکن خلا کہاں پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کا جو مقصد ہے اس پر نظر نہیں ہوتی۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ہر روزے پہ نظر رکھیں، ہر روزے کے بعد اپنا احتساب کریں، ہر دوسری صبح کو اپنا جائزہ لیں، کیا تبدیلی آئی ہے میرے اندر۔ روزہ اور روزے کی برکت سے خدا مجھے جس طرح دیکھنا چاہتا تھا، کیا خدا کو میں اس طرح دکھائی دے رہا ہوں؟ ہمارے رسول نے جو امید باندھی تھی، جو توقع قائم کی تھی ہم سے، کہ اپنے رسول کی امید اور توقع کو میں پورا کر رہا ہوں؟ یہ ہے وہ چیز۔ اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں بڑے ٹھنڈے انداز میں، مومنانہ انداز میں سنیں آپ۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ کلام الہی ہے، یہ دستور الہی ہے، یہ منشور الہی ہے، یہ فکر الہی ہے، یہ شعور الہی ہے، یہ اقوال الہی ہے، یہ ارشادات الہی ہے، یہ کانسٹیٹیوشن فرام اللہ ہے۔ یعنی انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے دستور سازی کی ہے، اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے منشور سازی کی ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، خدائی عقل کا نام ہے، خدائی حکمت کا نام ہے، خدائی فہم کا نام ہے قرآن۔ اب اس حکمت الہیہ سے جس قدر ہمارا گہرا تعلق ہوگا، یقین جانیے اسی قدر ہم اللہ رب العالمین کی برکتوں کو اور رحمتوں کو اپنی ذاتی زندگی میں بھی سمیٹ سکیں گے اور اپنی اجتماعی زندگی میں بھی سمیٹ سکیں گے۔ دوستو کبھی غور کیجئے گا، اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو اپنے قرآن مجید کے اندر المیزان کہا ہے کہ قرآن میزان عدل ہے۔ اگر آپ سورہ شورى کی آیت نمبر 17 کا مطالعہ کریں، اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے یہ میزان ہے، یہ میزان عدل ہے۔ یعنی قرآن ہمیں بتاتا ہے ترازو کی طرح تول کر حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، عدل کیا ہے، ظلم کیا ہے۔
راستی کیا ہے، ناراستی کیا ہے، قرآن میزان ہے۔ آخر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے کے اندر دوستو بات سمیٹی تھی، مسلم امہ کے لیے یہ قرآن عروج اور زوال کا پیمانہ ہے، اقبال اور ادبار کی میزان ہے، ترقی اور تنزل اس کا معیار ہے۔ یہ مسلم کی روایت کے چند الفاظ کیا ہیں جس میں رسول اللہ نے اتنی بڑی بات سمیٹی کہ قرآن میزان ہے مسلمانوں کے عروج کے لیے، مسلمانوں کے زوال کے لیے۔ قرآن فیصلہ کن کتاب ہے کہ مسلمانوں کو اقبال نصیب ہوگا یا مسلمان ادبار کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اسی قرآن کی بدولت، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ بہت ساری قوموں کو سر بلندی عطا کر دے گا اور بہت ساری قوموں کو اس قرآن کی بدولت اللہ رب العالمین پستی میں ڈال دے گا۔ اب 1400 سال کی اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، جہاں جہاں اسلام آپ کو برتر شکل میں نظر آئے گا تو وہاں قرآنی زندگی موجود ہوگی، اور ان 1400 سال کی تاریخ میں جہاں جہاں مسلمان زوال کا شکار ہو وہاں آپ دیکھیے گا ان کی انفرادی زندگی میں بھی یہ قرآن موجود نہیں ہوگا، ان کی اجتماعی زندگی میں بھی یہ قرآن موجود نہیں ہوگا۔ ایک سوال تو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، اللہ رب العالمین نے روزے کی عبادت ہم مسلمانوں پر فرض کی رمضان کے مہینے میں، تو رمضان کے مہینے کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ یاد رکھیے روزہ قدیمی عبادت ہے، روزہ نئی عبادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود روزے کی عبادت کی قدامت کو بیان کیا ہے، روزے کی عبادت کو تاریخی حوالے سے بیان کیا ہے۔ اگر آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کا مطالعہ کریں، اس میں کیا ہے؟ کتبہ کما کتبہ علی الذین من قبلکم، اے مسلمانوں یہ روزے تم پر اسی طرح فرض ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ روایات بتاتی ہیں زمانے جہالت کے اندر قریش باقاعدہ عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔ اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں، بائبل میں مختلف کتابیں ہیں جہاں یہ عبارت درج ہے کہ جناب وہ روزہ رکھتے تھے، وہ جان کو تکلیف دیا کرتے تھے، وہ نفس کشی کا عمل کیا کرتے تھے۔ بائبل کی کتاب خروج، احبار، قضات، سمویل، نحمیہ، یرمیہ، زبور، متی، ان ساری توریت کی مختلف کتابوں کے اندر، انجیل کے مختلف حوالوں کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ سابقہ ملتوں کے لوگ روزہ رکھتے تھے، تو روزہ قدیمی عبادت ہے، تاریخی عبادت ہے۔ سوال صرف اتنا سا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس تاریخی اور قدیمی عبادت کے لیے رمضان کا انتخاب کیوں کیا؟ تو اس کا جواب اللہ نے خود دیا ہے۔ یہی سورہ بقرہ آیت نمبر 185 رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے کو روزے کی عبادت کے لیے اس لیے منتخب کیا گیا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن دیا گیا ہے، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت موجود ہے۔ اور اگر کوئی شخص سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکا، کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکا، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لو تاکہ 29 30 کی گنتی بھی پوری ہو جائے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور روزہ رکھ کر تم اللہ رب العالمین کی کبریائی کو، بڑائی کو بیان کر سکو، چونکہ اللہ نے قرآن نازل کر کے تمہیں ہدایت دی ہے۔ یہ روزہ ہم جو رکھ رہے ہیں نفس کی تربیت کے لیے، نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین کی بڑائی کا اعلان کرنے کے لیے بھی روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی بڑائی کا اعتراف کرنے کے لیے بھی روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ اس نے قرآن جیسی ہدایت نامہ کتاب ہمیں دے دی۔ قرآن اللہ کا ہدایت نامہ ہے۔ دوست سوچے تو صحیح، آپ کا کوئی بزرگ، آپ کا کوئی بڑا اپنی زندگی بھر کی معلومات آپ کے حوالے کر دے، کتنی اہمیت دیں گے، کتنی قدر کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے وہ وحی جو آدم سے شروع ہوئی تھی محمد علیہ السلام پر ختم ہوئی، محفوظ کر کے قرآن کی شکل میں آپ کے ہاتھوں میں دے دی۔
کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، کتنی بڑی سعادت ہے۔ قرآن کی ایک صفت ہے دوست، دل دماغ کی حضوری کے ساتھ، عمل کی نیت کے ساتھ میری بات سنیں۔ اگر 10% بھی عمل کر گئے ہماری زندگی میں بہت نکھار آئے گا، ہماری زندگیاں بہت روشن ہو جائیں گی، بہت منور ہو جائیں گی۔ قرآن کی ایک صفت ہے ہدا، ہدایت دینے والی کتاب۔ یاد رکھیے، ہدا روشنی کو کہتے ہیں، ہدا نمایاں ہونے کو کہتے ہیں۔ روشن دن عربی میں ہدا کہلاتا ہے۔ پانی میں جو چٹان ابھری بھی ہو اور وہ ابھری ہوئی چٹان دور سے نظر آئے، عربی میں اسے کہتے ہیں ہادیہ۔ قرآن ہم سب کے لیے ہدا ہے، رہنما ہے، اور یہ رہنمائی کون کر رہا ہے؟ خدا۔ لیکن دوستو، قرآن سے ہدایت صرف وہ حاصل کر سکے گا کہ جس کے پاس خوف خدا ہوگا، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا احساس رکھتا ہوگا کہ مرنے کے بعد خدا کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہے، وہ قرآن سے رہنمائی لے سکے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے کہا محمد علیہ السلام پر جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، للمتقین پر جو لام ہے وہ لام انتفاع ہے، لیکن فائدہ اس کتاب سے صرف وہ حاصل کریں گے جن کے پاس تقویٰ ہوگا، جن کے پاس خوف خدا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس رکھتے ہوں گے، وہ اس سے ہدایت پالیں گے۔ قرآن تو ہادی ہے، خالق ہماری رہنمائی کر رہا ہے قرآن کے ذریعے، لیکن پھر بھی معاشرے میں وہ ہدایت نظر نہیں آتی جو نظر آنی چاہیے، جو دکھائی دینی چاہیے۔ بہت ساری وجوہات ہوں گی اس کی، لیکن میں ایک مذہب کا طالب علم ہونے کے ناطے ایک وجہ آپ کے سامنے رکھوں، اور کاش یہ وجہ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے۔ قرآن ہادی ہے، لیکن ہم ہدایت حاصل کیوں نہیں کر پا رہے؟ لیکن نبی علیہ السلام نے کبھی کسی آیت کی فضیلت بیان کی ہے، کبھی کسی سورت کی فضیلت بیان کی ہے۔ ہم مسلمان کر کیا رہے ہیں؟ وہ روایت جو آیت کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے یا سورت کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے، اس روایت سے ہم نے فضیلت کا مضمون تو لے لیا، لیکن فضیلت کے مضمون کے پیچھے جو حقیقت چھپی ہے وہ حقیقت ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ کسی آیت کی فضیلت، کسی سورت کی فضیلت سے جنات بھگا رہے ہیں، آسیب بھگا رہے ہیں، برکتیں حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس آیت اور سورت کی فضیلت کے پیچھے جو حقیقت رسول نے بیان کی ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں، مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو، ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اب ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ سورہ بقرہ گھر میں پڑھ رہے ہیں، نہ ہمیں اس کا معنی نہ معنی معلوم، نہ مطلب معلوم، نہ مفہوم معلوم، ہم اسے بس بے سمجھے پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ برکت حاصل کرنے کے لیے، شیطان بھگانے کے لیے، اپنا گھر آسیب سے خالی کروانے کے لیے۔ ہم نے فضیلت تو لے لی، لیکن اس فضیلت کے پیچھے رسول کی جو حقیقت تھی وہ ہم نے مردہ کر دی۔ اللہ کے بندو، سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورہ ہے، اس کا مضمون دعوت ایمان ہے، دعوت رسالت ہے۔ اس تفصیلی سورت کے اندر تفصیل کے ساتھ پورا دین بیان ہو گیا ہے۔ جو شخص سورہ بقرہ کے احکامات پر عمل کرے گا، جس گھر کے لوگ سورہ بقرہ کی ہدایات پر عمل کریں گے، شیطان تو بھاگے گا نا۔ اس گھر میں شیطان کہاں ہوگا؟ اس گھر کے رہنے والوں کے ساتھ شیطان کہاں ہوگا؟ اب اگر میں اور آپ قرآن کے عامل ہوں، شیطان ہمارے قریب پھٹکے گا؟ یاد رکھیں، شیطان نہ خود بھاگتا ہے، نہ شیطان خود باندھا جاتا ہے۔ شیطان ہمارے عمل کی طاقت سے بھاگتا ہے، شیطان ہماری عمل کی طاقت سے باندھا جاتا ہے۔ یہ جو
کتاب الصیام کے اندر روایتیں آتی ہیں، جن روایتوں کا مضمون یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے سلسلۃ الشیاطین، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، شیاطین آپ نہیں جکڑے جاتے، شیاطین ہماری عمل کی طاقت سے جکڑے جاتے ہیں، ہماری عمل کی طاقت سے باندھے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن یہ کہتا ہے اللہ اور ابلیس کے درمیان مکالمہ ہوا۔ آپ یہ مکالمہ پڑھ سکتے ہیں، سورہ حجر رکوع نمبر 2، سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 7، سورہ صاد اس کا آخری رکوع، تینوں مقامات میں جا کر آپ پڑھیں، اللہ اور ابلیس کے درمیان مکالمہ ہے۔ اس مکالمے کا نچوڑ کیا ہے؟ اللہ نے ابلیس کو قیامت تک کے لیے چھوٹ دے دی، لیکن یہ بات طے ہو گئی الا عباد اللہ المخلصین، اے ابلیس، اے شیطان، تجھے قیامت تک چھوٹ ہے، تو جا میرے بندوں کو بہکا ورغلا، لیکن میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ یہ بات طے ہے۔ اب رمضان شروع ہوا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کا مخلص بندہ بنا لیا، اس کے حصے کا شیطان باندھ دیا گیا۔ اور ہم میں سے جس نے بھی رمضان شروع ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو اللہ کا مخلص بندہ نہیں بنایا، اس کا شیطان ہمیشہ کی طرح کھلا ہوا ہے۔ یہ حدیث کا معنی ہے دوست۔ تو شیطان آپ سے آپ نہیں بنتا، شیطان آپ سے آپ نہیں بھاگتا۔ شیطان کو ہم باندھیں گے اللہ کا مخلص بندہ بن کر، شیطان کو ہم بھگائیں گے قرآن کا عامل بن کر، یہ معنی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں عام غلطی ہے یہ دوست، خاص غلطی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، عام غلطی ہے مسلم دنیا کی۔ وہ روایات جن میں آیت کی فضیلت آئی ہے، جن میں سورت کی فضیلت آئی ہے، فضیلت لے لی، اس فضیلت کے پیچھے جو رسول اللہ کی درس حیات چھپی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سبق چھپا ہوا تھا، رسول اللہ نے جو لیسن دیا تھا، اس پر ہماری نظر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔ دوستو، ایک بات اور کہوں، ہم قرآن پر بات کر رہے ہیں نا، روزے اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ رمضان کے روزے ہم سے رکھوائے جا رہے ہیں قرآن کے لیے۔ اپنے آپ کو قرآن کے لیے تیار کریں، قرآن کے اخلاق کے لیے تیار کریں، قرآن کے کردار کے لیے تیار کریں، قرآن کی روشنی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اگر یہ روزہ ہمیں قرآن کا عامل نہیں بنا سکا، اللہ کی قسم یہ روزہ ہمارا ناقص عمل ہے، ادھورا عمل ہے، کمزور عمل ہے۔ اس روزے کو مضبوط بنانا ہے تو قرآن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ قرآن کی مختلف صفات میں سے ایک صفت ہے شفا۔ یہ شفا دینے والی کتاب ہے، لیکن کون سی شفا دیتی ہے؟ دیکھیں، شفا عربی میں دوا کو بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ سورہ نحل کی آیت نمبر 69 کا مطالعہ کریں تو وہاں شہد کو دوا کہا گیا ہے، فیہ شفاء للناس، کہ شہد کیا ہے؟ لوگوں کے لیے دوا ہے۔ اسی طرح شفا عربی میں بیماری کے بعد جو صحت مل جائے اسے بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ سورہ شعراء کی آیت نمبر 80 کا مطالعہ کریں، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ لیکن شفا کا ایک معنی ہے دل کے روگ ختم کرنا، دل کی اخلاقی بیماریاں ختم کرنا، دل کے فساد کو مٹانا، دل کے نفاق کو مٹانا۔ دوستو، سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کو شفا کہا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے انسانوں، یہ قرآن جو ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ سینوں کے لیے شفا ہے۔ تو سینوں کے لیے شفا کیا ہے؟ ہمارے نفاق کو ختم کرے گا یہ قرآن، ہمارے اخلاقی بگاڑ کو ختم کرے گا یہ قرآن، ہمارے اخلاقی فساد کو مٹائے گا یہ قرآن۔ ہم قرآن سے صرف روحانیت، اسے علاج کر رہے ہیں، بس دم جھاڑا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، پھونکے مارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو، کب ہم اپنے اس 6 فٹ کے جسم پر کام کریں گے؟ قرآن سے، قرآن سے سیکھیں۔ وہ جو دیکھنے کو کہتا ہے وہ دیکھے، قرآن سے سیکھیں۔ جو وہ بولنے کو کہتا ہے وہ بولے، قرآن سے سیکھیں۔ جو وہ سننے کو کہتا ہے وہ سنیں۔ یہ ہے شفاء لما فی الصدور۔
اب اگر دوستوں کے دماغ حاضر ہیں، بس آخری باتیں میں کرنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد سب سے بڑھ کر عمل کی اللہ توفیق دے انشاءاللہ. اور اس رمضان کا آغاز ہے بھی دوستوں، انشاءاللہ اس رمضان کی برکت سے ایک نیت کر لیں، انشاءاللہ ہم سب نے اپنی زندگیوں میں سدھار لانا ہے، تبدیلی لانی ہے، جتنی انشاءاللہ ہمارے لیے ممکن ہو. کچھ آداب ہے روزے کے نا. پہلی چیز، اپنی نیت خالص کر لیں. روزہ صرف رضا الہی کے لیے رکھیں اور کوئی مقصد نہ ہو. اور اس بات کو ذہن نشین کر لیں، ہمارا خدا ہمارے عمل کو تولتا نہیں ہے، ہماری نیت کو تولتا ہے. ہم عمل کتنا چھوٹا کریں کتنا بڑا کریں، اللہ کی نظر عمل پہ نہیں ہے، اس نیت پر ہے جس نیت سے وہ عمل کیا جا رہا ہے. ہمارے رسول نے یہ اتنا بڑا مضمون لفظوں میں سمیٹا تھا اور کہا تھا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نظر قلب پر ہوتی ہے، نیت پر ہوتی ہے، ارادے پر ہوتی ہے. اللہ کی نظر کبھی بھی عمل پر نہیں ہوتی. تو نیت خالص کر لیں. دوسری چیز دوستو، اس رمضان کے مہینے میں جس قدر ہمارے لیے ممکن ہو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. جس قدر ہمارے لیے ممکن ہو نیکی کی جستجو کریں، اچھے اعمال کی جستجو کریں. اللہ تعالیٰ نے روزے کی برکت سے، رمضان کی برکت سے روحانیت اور اخلاقیات کی چادر ہم پہ تان دی ہے. اب ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہے، نیکی کرنا آسان ہے. وہ جب بخاری مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے رمضان شروع ہوتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا جنت کے دروازے کھلنے کا مطلب کیا ہے، جہنم کے دروازے بند ہونے کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ آتا ہے گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ ہے جہنم کا دروازہ بند کر دیا. نیکی کرنا آسان ہو جاتی ہے، یہ ہے جنت کا دروازہ کھل گیا. تو جس قدر ممکن ہو ہم نیکیوں کی طرف جائیں، اپنے کو گناہوں سے باز رکھیں. اور دوستو، یہ رمضان کا مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں، یہ کھلانے کا مہینہ ہے. اور کھلانا بھی کس کو ہے؟ جو غریب ہو، جو مستحق ہو، جو فاقہ کش ہو، جو مجبور ہو، جو بے بس ہو. اللہ کے بندو، اگر میری یہ بات آپ حلق سے نیچے اتار جائیں، ہے سخت بات، شاید بری بھی لگے آپ کو، لیکن اتار جائیں، ہے سچی بات. رمضان کی ساری برکتیں اس وقت تباہ ہو گئیں جب مسجدوں میں اعتکاف کے نام پر دیگیں اترنے لگی، کیٹرنگ کا کاروبار گرم ہو گیا. اس وقت رمضان کی ساری روحانیت تباہ ہو گئی. اب مسجدیں وہ نہیں رہی جو مسجدیں ہونے چاہیے تھی، مسجدوں کی عظمت ہی ختم ہو کے رہ گئی. یہ آپ کی مسجد کا نہیں، ہر مسلک کی مسجد کا معاملہ ہے، ہر اسکول آف تھاٹ کی مسجد کا مسئلہ ہے. سحری میں ایک دیگ اترے گی، افطاری میں ایک دیگ اترے گی، پھر آخری عشرے میں کیا کچھ نہیں ہوتا. کیا ہو گیا؟ یہ کھانے کا مہینہ نہیں، کھلانے کا مہینہ ہے. کھلانا کس کو ہے؟ غریب کو، مستحق کو، مجبور کو. خاموش انداز میں اسے گھر میں راشن ڈال دینا، خاموش انداز میں اس کی جیب میں پیسے ڈال دیں. آپ کے گھر کے اندر غریب موجود ہوگا، آپ کے خاندان میں ہوگا، آپ کی قوم برادری میں ہوگا. آج آپ کو مستحق تلاش کرنے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے آس پڑوس کے اندر مستحق موجود ہیں. لوگ سمجھ نہیں رہے. اب اعتکاف کے نام پر ایک ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے، 100 لوگ بیٹھتے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام انتظامیہ کر رہی ہوتی ہے. اللہ فرمائے، ناراض نہیں ہونا میری بات سے، میں مذہب کا طالب علم ہوں. میں جب یہ منظر دیکھتا ہوں رو پڑتا ہوں کہ کیا ہو گیا. آپ کی مسجد کا معاملہ نہیں ہے، ہر مسجد کا معاملہ یہی ہے، ہر فرقہ کی مسجد کا معاملہ یہی ہے. افسوس ہوتا ہے، مٹن کڑھائی کھا رہے ہیں، مٹن بریانیاں بن رہی ہیں. اللہ کے بندو، پاکستان غربت میں ٹاپ آف دی لسٹ ہے. 47% پاکستانی پورٹی لائن کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے اپنے گھر میں، ہمارے اپنے خاندان میں بے بس لوگ موجود ہیں. بجائے اس کے کہ ان کو خوشحال کیا جائے، ان کی تنگ دستی کو دور کیا جائے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، ہم یہاں لگے ہوئے ہیں. کیوں ہمیں یہ پٹی پڑھا دی گئی ہے مسجد میں خرچ کرنے سے زیادہ ثواب ملے؟ غلط ہے. یہ مسجد کی صرف وہ ضرورتیں پوری کریں جو ضرورت ہو آپ کی. جیسے ابھی
نئی بورنگ ہو رہی ہے، 7 لاکھ کا خرچہ ہے، 7 لاکھ کا خرچہ ہے، نئی بورنگ ہو رہی ہے. میں نے کہا نا شیطان ہم خود باندھتے ہیں. میری بات سمجھیے گا آپ اگر میں سمجھا سکوں. شیطان نہ ہم بھگاتے ہیں نہ باندھتے ہیں، امید رکھتے ہیں بھائی خود بھاگ جائے گا، خود باندھ دیا جائے گا. نہیں، پوری دنیا کے اندر کوئی ایونٹ ہو، کوئی تہوار ہو، وہاں بورڈ لگ جاتے ہیں ڈسکاؤنٹ کے. پاکستان اسلام کے نام پر بننے والا وہ بد نصیب ملک ہے. رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، کسی بھی بڑے اخبار کی مین سرخی اٹھا کے دیکھ لیں، وہ چیخ رہی ہوتی ہے، چنگھاڑ رہی ہوتی ہے. کیا؟ رمضان کا پہلا دن، رمضان شروع ہوا، قیمتوں کو پرپرزے لگ گئے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. ہم نے شیطان باندھا، ہم نے شیطان کنٹرول کیا. پھر ایک اور سرخی لگتی ہے کہ جناب حکومت پاکستان نے ایک کنٹرول کمیٹی بنا دی ہے. وہ کیا کرے گی؟ وہ یہ دیکھے گی 78 سال کے بعد ہم پاکستانی روزہ کھول رہے ہیں تو لائٹ میں، سحری کر رہے ہیں تو لائٹ میں. یعنی وہ کمیٹی بنا دی گئی ہے اتنا ریلیف دینے کے لیے کہ ہم افطار اور سحری کم سے کم لائٹ میں کریں، روشنی میں کریں، اندھیرا نہ ہو، لائٹ نہ جائے. یہ ہمارا حال ہے. ہم اپنے حصے کا شیطان باندھنا ہی نہیں چاہتے. تو دوستو صرف وہاں خرچ کریں جہاں ضرورت ہو. ابھی آپ کی مسجد کے اندر ضرورت ہے، ظاہر ہے پانی سب سے بنیادی ضرورت ہے. 78 سال کے بعد بھی حکومت اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتی. 50% کراچی کے لوگوں کو پانی نہیں ملتا. بلدیہ کی ذمہ داری ہے. لوگ بورنگ کرواتے ہیں. پہلے 100 فٹ پر بورنگ ہوتی تھی، اب 400-500 فٹ پر بورنگ کروانا پڑتی ہے آپ کو. یہ ہمارا حال کس نے کیا؟ انہی لوگوں نے جنہوں نے اپنے حصے کا شیطان نہ بھگایا نہ اپنے حصے کا شیطان باندھا. تو دوستو وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا، لیکن ایک اہم بات میں نے آپ سے کرنی تھی. نیکسٹ انشاءاللہ جمعے وہ بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں.